السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کروں گی۔ میری پچھلی ویڈیو چیٹنگ اسپاؤس پہ آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا، جس کی مجھے بہت خوشی بھی ہے، اور آئی ریئلی اپریشیٹ ان لوگوں کو جنہوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس کیے، سجیشنز دی، اور میں ابھی وہ سارے کمنٹس یہاں پر پڑھ تو نہیں سکتی ہوں، مگر جس نے بھی اس کے اوپر کمنٹس کیے میں اس کے لیے بہت تھینکفل ہوں، اور مجھے انکریج کرنے کے لیے کہ میں نیکسٹ ویڈیو بھی بنا سکوں۔ اچھا ناظرین، آج میں آپ سے شیئر کروں گی کیس اسٹڈیز آن چیٹنگ اسپاؤس، اور میں کوشش کروں گی کہ کیس اسٹڈی میں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ پاکستان سے ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جیسے ایک ویو آ گئی ہے کہ جس مرد کے پاس بھی ذرا چار پیسے ہوتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے کہ ناؤ آئی کین افورڈ، اور وہ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سب کی بات تو نہیں کر رہی، مگر میجورٹی میں ایسا ہی ہے۔ کچھ لوگ تو شادی کے بعد سمجھ جاتے ہیں، اور اپنی وہ جو گرل فرینڈس کی لسٹ ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایون اپنے نمبرز بھی چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نیکسٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ اور بڑی اچھی جو ہے گزارنا چاہتے ہیں۔ بٹ کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، اور وہ اس چیز بلیو نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں آج کل بہت ہی پاپولر ہے ایک اسکینڈل، جسے آج کل یوٹیوب پہ بہت زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے، وہ ہے عامر لیاقت حسین۔ اب جب عامر لیاقت حسین نے اپنی پہلی شادی سے چیٹ کیا طوبہ کی وجہ سے، اپنی سیکنڈ وائف، تو انہوں نے بڑی ساری ریزن دی جی کہ کیونکہ وہ میری ارینج میرج تھی، فیملی نے کی تھی، میری پسند کی نہیں تھی، تو دیٹس وائی مجھے لو ہو گیا طوبہ سے، اور میں نے سیکنڈ میرج کر لی، اور اس وجہ سے بھی کی کیونکہ بشرا نے ان کے گھر جا کے بہت برا بھلا کہا، اور وہ سید فیملی تھی، تو میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ اچھا یہ چیز تو چلے ہو گئی۔ اب جب طوبہ، اور نو ڈاؤٹ طوبہ ایک بہت حسین، بڑی خوبصورت اور بڑی کم عمر لڑکی ہیں، اب جب طوبہ سے وہ شادی میں کی ٹائی میں بندھ گئے، تو واٹ نیکسٹ؟ جو چیٹنگ کرنے والے مرد ہوتے ہیں نا، ان کے لیے واٹ نیکسٹ ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، چاہے دنیا کی ساری عورتیں ختم ہو جائیں، بائی دا وے ریئلی۔ اچھا اب کیا ہوا، جب تیسری خاتون ہانیہ ٹھیک ہے جمپ کرتی ہیں عامر خان کی لائف میں، تو بعض مرد اتنے ویک ہوتے ہیں عورت کے لیے، اور ان کی وہ جو مائنڈ میں جو ان کی افیئر کے لیے، اور وہ جو ساری سمجھنے کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، اور وہ جو ان کی ڈرائیو ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے کہ دے کینٹ اسٹاپ دیم سیلف۔ کیسے؟ اب ان کی جو وائف ہیں، انہوں نے تھرڈ وائف جو کلیم کرتی ہیں ہانیہ، جو کہ لگتی بھی ہیں بائی دا وے، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا افیئر تو تھا ہی، وہ تو بیونڈ ڈاؤٹ ہے نا، وہ سارے جو انہوں نے ایویڈنس دیے ہیں ان کے بیسس کے اوپر، دس از انڈاؤٹیبل۔ اچھا اب وہ جو تھرڈ وائف ہے ان کی، آپ دیکھیں ہانیہ، تو ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ فیس بک کے اوپر، ان کی چیٹ کیسے ہوئی؟ فیس بک پر، ایک دوسرے سے لو کیسے ہوا؟ فیس بک پر، پھر آپس میں افیئر کو اور زیادہ سمجھنے، اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور زیادہ اس میں آگے جانے کے لیے ان کے آپس میں جو ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ شروع ہو گئے۔ اب وہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی جا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور نو ڈاؤٹ بینگ اے لائر میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر عامر لیاقت نے ان سے نکاح کیا ہے، اور وہ نکاح اورل تھا یا ان ریٹن تھا، تو اسلام اس کو ایز اے ویلڈ نکاح مانتا ہے، یعنی کہ وہ ان کی بیوی ہیں، چاہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ اسلام کی نظر میں ان کی بیوی ہیں۔ اس میرج کو ہم وائڈیبل میرج کہہ سکتے ہیں، بٹ دس از ناٹ انلیگل، ٹھیک ہے، اور دس از ناٹ سم تھنگ کہ بیونڈ لا، اور اس طرح کا۔ اب جب ایک ہسبینڈ اینڈ وائف، یعنی کہ ایک آدمی یا عورت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے فرشتوں کے سامنے، یا جیسے ہانیہ کہتی ہیں کہ دو وٹنسز بھی تھے اس میں، اور عامر لیاقت نے خود نکاح پڑھایا، تو اس صورت میں وہ ان کی بیوی ہیں اللہ کی نظر میں، قانون کی نظر میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے
آج سے جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا یا اس سے بھی بہت پہلے لگا لیں تو ہمارے آباء و اجداد کے نکاح نامے جو ہے نا وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف مولوی آ کر نکاح پڑھاتا تھا، وٹنسز ہوتے تھے اور دیٹس اٹ۔ تو اسی چیز کو اگر ہم لے کر چلیں تو عامر لیاقت کا نکاح بھی ہانیہ سے ایسا ہی ایک نکاح ہے۔ اچھا، اب عامر لیاقت جو ہے نا وہ بہت نٹوریس ہیں، نٹوریس ان اے وے کہ ان کے گاہے بگاہے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں، افیئرس کی افواہیں چلتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو کلپ میں دکھاؤں گی، نقاب پہن کی کچھ لڑکیاں ہیں جنہوں نے 2-3 سال پہلے عامر لیاقت کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ وائرل نہیں ہوئی، مگر وہ اس میں جو ہے عامر کے لیے بری بری باتیں کری کیونکہ وہ ان کو جانتی ہیں۔ اب ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کا نظام ہے ایسا کہ اپنا کیا ہوا کبھی انسان کے آگے آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کبھی نہیں آئے گا، مگر وہ آ جاتا ہے۔ تو ہانیہ عامر لیاقت کے لیے ایسی ہی ایک لڑکی ثابت ہوئی ہے کہ وہ گیو اپ کرنے والی نہیں ہے یا وہ آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کروں گی کہ اب جو ہمارے جو ہیں پبلک آفیسرز ہیں یا سمجھ لیں الیکٹڈ ایم پی اے یا ایم این ایز ہیں، مطلب ہاؤ ڈیئر کہ وہ اپنے پارلیمنٹ لاجز میں لڑکیوں کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے افیئر کر رہے ہیں اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں۔ ہاؤ ڈیئر، وہ ہمارے ٹیکس پر ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، انہیں ہمیں سرو کرنا ہے، لاز بنانے ہیں نئے نئے کنٹریز کے لیے، انہوں نے بیٹھنا ہے اور ہمارے لیے سوچنا ہے، کنٹری کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے۔ 5 سالوں میں کچھ تو کر کے جاؤ نا کہ عوام کو تم لوگ یاد رہو۔ تو مطلب ہاؤ ڈیئر، کیا ہو گیا ہے؟ ایون آپ دیکھیں کہ گورے بھی ہیں نا، حالانکہ وہ بڑی لبرل ریلیشن شپس رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، مگر گورے بھی جب کام کرتے ہیں نا تو کام پہ توجہ دیتے ہیں، وہ اپنی کام کی جگہ پہ افیئرس کو اور اس طرح کے گن کو نہیں لے کر آتے۔ بٹ یہ ہمارے پاکستانیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے کام کی جگہ پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اور پبلک پرسنالٹیز، اگر یہاں پہ سیکنڈلی میں مینشن کروں گی ہمارے نیب کے چیئرمین، لوگ تو ان سے بہت ڈرتے ہیں، اور جب ان کا ویڈیو اسکینڈل لیک ہوا تو کہ کسی نے بات ہی نہیں کی، وہ ایسے غائب ہوا۔ تو ڈر نہیں ہے اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایسی اثاثے ہی نہیں ہے کہ نیب میرے پیچھے پڑے، آئی ایم اے پبلک نا، تو میں کوشچن بھی کر سکتی ہوں، میں بول بھی سکتی ہوں۔ تو نیب کے چیئرمین کی جب ویڈیو لیک ہوئی، یہ دوسرا کیس اسٹڈی ہے، تو اس میں وہ ایک شادی شدہ خاتون کو اپنے پبلک آفس میں بٹھا کے کیا باتیں کر رہے ہیں، بوسے تنات ہو رہے ہیں اور بہت ہی چیپ قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، میں بول بھی نہیں سکتی، اور وہ کیا سرتا پا چومنے والی بات اور لاب 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 تو یار مطلب آپ نیب کے چیئرمین ہو، ہم آپ کو کیسے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں جب آپ جو ہے وہ بائسڈ ہو؟ آپ ہاؤ ڈیئر کہ آپ اپنے پبلک آفس میں جو ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے اور آپ کی سیلری بھی ہمارے ٹیکس سے آتی ہے، آپ اس پبلک آفس میں بجائے اس کے کہ آپ نیب کے قوانین یا آپ اپنا کام کرو، آپ ایک بدنام زمانہ خاتون اور ایک بدنام زمانہ ہسبینڈ، ان کا کیس آپ کے پاس چل رہا ہے، آپ ان کو اپنے آفس میں بلا لیتے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اس سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیئر نہیں ہو، مطلب، اور آپ ابھی تک چیئرمین ہو کیونکہ آپ سورسفل ہو۔ مطلب اس طرح کی کنٹری ہے پاکستان، ٹھیک ہے، میرا بس چلتا تو میں اس بندے کو اگلے دن ہی نیچے اتار دیتی۔ ہی ڈونٹ ڈیزرو، ٹھیک ہے، ہی ڈونٹ ڈیزرو ہز سیٹ، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اچھا، اب تیسرا کیس اسٹڈی ہم آ جاتے ہیں ہمارے جو مفتی کبھی ہیں۔ اب مفتی کبھی صاحب جو ہیں انہوں نے تو قندیل کو مار ڈالا، ان کی وجہ سے قندیل صاحبہ دنیا سے چلی گئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی کا بھی پتہ نہیں موقع ملا یا نہیں ملا۔ خیر، وہ چیختی رہی کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک انسان جب غلط ہے نا تو وہ غلط ہے، کہتے ہیں کہ ایک غلط انسان، ٹھیک ہے، اور ایک صحیح انسان، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جبکہ وہ غلط ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں جبکہ وہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کا قول ہے کہ بہتر یہ ہے آپ کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ ایک انسان کو دنیا غلط سمجھے جبکہ وہ صحیح ہو، بجائے اس انسان کے جس کو دنیا صحیح سمجھے جبکہ وہ غلط ہو، جیسا کہ مفتی کبھی صاحب تھے۔
اب اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا, قندیل تو اللہ کو پیاری ہو گئی, اس کی کسی نے سنی نہیں, کیونکہ دنیا کی نظروں میں ایک وہ غلط خاتون تھی. اب اللہ کی نظروں میں یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی. مگر مفتی صاحب پکڑے گئے حریم شاہ. اب حریم شاہ جیسی لڑکی جو کہ بہت ہی بدنام ہے, لوگ اس سے جان چھڑاتے ہیں کہ وہ ان کو اسکینڈلائز کر دے گی, ٹھیک ہے, وہ اس پر بھی ٹھڑک جھاڑ رہے ہیں, جبکہ وہ اس بات سے باخبر ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں, اور اس نے کیا کیا پھر اس کا. تو یہ 3 کیس سٹڈیز میں آج آپ سے ڈسکس کی ہیں. اچھا, تو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کہ جب اس طرح کے اسکینڈلز دنیا کے مہذب معاشروں میں پکڑے جاتے ہیں یا ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو 2 کیس لاز جو ہے یہاں پہ کوٹ کروں گی. پہلا ہے پیٹریاس. ڈیوڈ پیٹریاس ایک CIA کے ڈائریکٹر تھے, اور جو ہے ان کا ایک افیئر پکڑا گیا تھا. وہ بھی آرمی کی ایک خاتون تھی اور رائٹر تھی, جو کہ ان کی بایوگرافی لکھ رہی تھی, اور وہ ان کا نام تھا براڈ بیل. تو دونوں کا ایک سیکرٹ افیئر پکڑا گیا تھا جو کہ کنسینشول بھی تھا, مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بہت زیادہ میڈیا میں اسکینڈلائز کیا گیا, بہت برا بھلا کہا گیا, اور ایون لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مجبور کیا کہ وہ جو ہے وہ ریزگنیشن دے دیں اپنا. ایون ان کے جو ہے سسپینشن اور ان کی جو ہے ریموول کے بھی غور کیا گیا, اور اس کو کافی انویسٹیگیٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. FBI نے اس کو کافی زیادہ انویسٹیگیٹ کیا اور سارے کے سارے پروف بھی اکٹھے کیے اور اس اسکینڈل کو فلی ایکسپوز کیا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پریزیڈنٹ براک اوباما, یہ 2012 کا واقعہ ہے, پریزیڈنٹ براک اوباما کو جو ہے ڈیوڈ پیٹریاس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر دیا, جو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ڈیو ٹو دس اسکینڈل. اور ان کو جو ہے ڈسمسل نہیں کیا گیا, ان کو جاب سے ڈسمس نہیں کیا گیا, کیونکہ ڈسمسل سے پہلے ہی انہوں نے اپنا ریزائن کر دیا. تو یہ تو تھا ایک کیس لا. دوسرا ہے جی جو پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور مونیکا سیلس کا افیئر. آپ کو پتہ ہے ان کی بھی امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ ہوئی تھی, اور اس افیئر کو FBI نے بہت ہی تھورو انویسٹیگیٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ایک ایک چیز اس کی ہائی لائٹ ہوئی تھی, میڈیا پہ آئی تھی, اس کو بہت کوریج ملی تھی, اور اس کے بعد یہ جو ہے کلنٹن اسکینڈل کے نام سے جو ہے یہ فیمس بھی ہو گیا. اور مونیکا سیلس اور کلنٹن کا یہ بھی کنسینشول تھا, مگر پھر بھی کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں اور وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, تو ان کو اس کی پوری پروسیڈنگ ہوئی, اور سزا کے طور کے اوپر ان کی امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ ہوئی, جو کہ وہ امپیچ نہیں ہو سکے, مگر اس کو بڑا تھورو انویسٹیگیٹ کیا گیا. تو یہ 2 کیس لاز میں آپ کو بتا رہی ہوں, USA سے ہیں. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی لاز ہی نہیں ہے, اور یہاں پہ بس جو ہے نا مائٹ از رائٹ ہے, اور یہاں پہ ہم ابھی اتنی میچور قوم ہی نہیں بنے. ہم کیچڑ تو اچھال دیتے ہیں, اسکینڈلز پہ جو ہے گوسپنگ کر دیتے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, مگر ہم ان کا کوئی سلوشن نہیں نکالتے, ہم لاز نہیں بناتے, ہم چیزوں کو ریگولرائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ افیئر کرو یا جو بھی ہے نا, مطلب آپ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتے ہو, آپ پر کچھ رسپانسبلٹی ہے. آپ پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آپ جو ہے ایک آئیکن ہو, لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے یا آپ ایک پوزیشن پر ہو, تو آپ نے اس کی رسپیکٹ کو اور اس کے ڈیکورم کو برقرار رکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی کمنٹس کیجیے گا, اور مجھے نئی نئی سجیشنز بھی دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.